بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ حبشہ حضرت اصحمۃ النجاشی کئی وجوہات کی بنا پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت امام ذہبی، ابن کثیر، حافظ ابن حجر عسقلانی تو حضرت نجاشی کا تذکرہ صحابہ اکرام کے تذکرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یقیناً ان بزرگوں کے نیدے زیر نظر کئی وجوہات ہوں گی جس بنا پر انہوں نے آپ کو صحابی رسول شمار کیا ہے، اور یہ بات بھی ان کے مد نظر ہوگی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو دیکھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھایا۔ شاید نجاشی نے بھی دیکھا اور حضور نے بھی دیکھا، تو صحابی ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے۔ عام مسلمان، جب ایک عام مسلمان میت کے اس فانی دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر وہ تمام حالات و واقعات سے باخبر ہونے کے ساتھ مشاہدہ بھی ان کی روح کرتی ہے، اور اس کی قبر پر کوئی پرندہ بھی آ کر اگر بیٹھے تو اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہونے کے لیے، یعنی داخل ہونے کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یا جو ہے حرف ندا ہے، اے قبر والو، تو اس کا مطلب وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وگرنہ تو کہے کہ وہ قبر والو، تو اے قبر والو، یا انہیں حرف ندا کے ساتھ سلام کرتے ہیں، تو یقیناً وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اگر یہ صورتحال عام میت کی ہے تو پھر یہ مقام غور و فکر ہے کہ شہداء کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آیت قرآنی کے مطابق ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ نہ صرف زندہ ہیں یعنی شہداء، بلکہ انہیں اپنے رب کے ہاں رزق بھی ملتا ہے، اور وہ جہاں چاہیں آ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اصل مقام و مرتبے کا علم صرف باری تعالیٰ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ام المؤمنین سیدت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ کہ نجاشی کی قبر سے ہمیشہ نور کی کرنیں پھوٹتی تھی، اور ہم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اس نور کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھا کرتی، سے شہادت والی بات کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ یہ اعزاز و شرف صرف شہداء کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھا رہے ہوں گے، اب یہ دونوں صورتوں میں اگر جنازہ سامنے تھا یا مدینہ منورہ سے سرزمین حبشہ تک تمام حجابات اٹھ گئے ہوں، رسول اللہ نے مدینہ منورہ سے حبشہ میں شاہ حبشہ کے جنازے کو دیکھا، دونوں صورتوں میں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ حبشہ کو نہ دیکھ رہے ہوں گے؟ اور پھر کیا حضرت نجاشی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب نہ ہو رہے ہوں گے؟ یقیناً ایسا ہے۔ تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از وصال اپنے عاشق صادق، محسن و گہرے دوست کا جنازہ پڑھا کر صحابیت کا شرف نہ عطا فرما دیا ہوگا؟ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ بلا شک و شبہ صحابی رسول ہیں، اور اسی بنا پر اس بندہ ناچیز نے اپنی پوری کتاب اور اپنے ان پورے کلپس میں حضرت نجاشی کو رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور یہ میری شاہ حبشہ سے ذاتی عقیدت، تحقیق اور بے پناہ محبت کا نتیجہ ہے، اور کسی ناظر و کسی سامع کو میری رائے سے متفق ہونا یا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم حضرت نجاشی کی قبر پر نور کے حوالے سے مختصراً گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔